میں جوائن کیا ہے ہمارے پیر صاحب نے، پیر محترم سید اشرفی صاحب. میں آپ تمام خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر تشریف لائے اور اس کانفرنس کو آپ نے کامیاب بنانے کے لیے وقت دیا. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. خواہش یہی ہے کہ میڈیا کے سامنے ہمارے معزز مہمانان گرامی ہی آج کے بارے میں موقف پیش کریں. میں صرف ایک ابتدائیہ چھوٹا سا پیش کر دیتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے. پیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ پیر صاحب آپ وہاں اپنی نشست لے لیں تاکہ آپ فورم پر بیٹھ جائیں. محترمہ آپ تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے. خواتین، آج کا دن معزز مہمانان گرامی 30 مارچ کو دنیا بھر میں فلسطین کا یوم الارض منایا جاتا ہے، یعنی لینڈ ڈے آف پیلسٹائن منایا جاتا ہے. اس دن کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 30 مارچ 1976 کو سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی ریاست نے، اسرائیل نے فلسطینیوں کی اراضی کو ایک دم اپنے قبضے میں لینے کا منصوبہ بنایا اور کئی بلڈوزر اور ہیوی مشینری کے ساتھ فلسطینیوں کی جو اراضی سے مراد جو ان کے کھیت تھے، جو کھلیان تھے، جو باغات تھے اور جو ان کے گھر تھے، ان کو مسمار کرنا شروع کیا اور ان پر اپنا وہ قبضہ جمانا شروع کیا. آپ سب فلسطین کی تاریخ بہت خوبی سے جانتے ہیں کہ فلسطین پر باہر سے لا کر صہیونیوں کو بسایا گیا اور پھر ایک ایسی ریاست جس کا نام اسرائیل رکھا گیا. انہی شہداء اور انہی مظلوموں کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اپنی مادر ملت کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کشمیر کی بھی بات کریں گے. دوسری اہم بات جو میں آج کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ شہر کے معززین ہیں، سیاسی جماعتوں کے اہم ترین قائدین ہیں، آپ کا اثر ہے معاشرے میں، سیاسی جماعتوں میں اپنی اپنی جو حلقہ اثر ہے آپ کی بات وہاں پر اثر کرتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ چند باتیں پیش کر رہا ہوں جو ڈیولپمنٹس فلسطین کے حوالے سے گزشتہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں ہو رہی ہیں. شکست کا زمانہ شروع ہوا اور یہ زمانہ سن 2000 سے شروع ہوتا ہے کہ جب لبنان سے اسرائیلی فوجوں کو پسپائی ہوتی ہے. پھر 2006 میں جب اسرائیل حملہ کرتا ہے لبنان پر، پھر اسرائیل کو شکست کا سامنا ہوتا ہے. پھر 2008 میں فلسطین کے اندر ہمارے وہ فلسطینی بھائی اور بہنیں جن کو غذا نہیں پہنچتی ہے، جن کے پاس پینے کا یہ صاف پانی تک میسر نہیں ہے. آپ خود آئی وٹنس ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے ایک جنگ مسلط کی تھی فلسطین کے باوجود. آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی جنگ شروع ہوتی ہے، جب وار اسٹریٹجی کے اندر آپ یہ پڑھتے ہیں، جو جنگ چھیڑتا ہے کچھ ٹارگٹس کے ساتھ وہ جنگ کو چھیڑتا ہے. اگر وہ ٹاروکار ہیں، ہم پر ان کا یہ احسان ہے کہ ہمیں یہ آزاد ملک ملا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں ابھی یہ مارچ کا مہینہ ہے، صرف یادداشت کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات. قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، قرارداد پاکستان پیش کی آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، جس کا مقصد تھا پاکستان کا قیام. اسی دن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد فلسطین پیش کی. قائد اعظم نے بر صغیر میں کئی ہڑتالیں کال کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کہا کہ اگر مجھے جیل جانا پڑا، اگر مجھے برطانوی سرکار جیل بھیج دیتی ہے فلسطین کی حمایت میں، تو میں جانے کو تیار ہوں. یہ مفکر اعظم ہے علامہ اقبال، جن کا دنیا میں ایک سربلند نام ہے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین فنڈ قائم کیا فلسطینیوں کی مدد کے لیے. یہ وہ اقدامات ہیں جو ہمیں نئی نسل کو یادداشت کے لیے بتانا ضروری ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین رکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جماعتیں ہیں، فالوورز ہیں اور وہ بھی اسی لائن کو فالو کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں. خاص طور پر کچھ عرب، مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے پاکستان کو پریشرائز کر رکھا ہے. ملک بھی کھڑے ہو جائیں مسلمان، ویسے تو 100 نہیں ہے دنیا میں مسلمان ملک، لیکن اگر 100 بھی کھڑے ہو جائیں قوت ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ کی سماعتوں سے میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، دو کلمات فلسطین کی یکجہتی کے لیے. صابر بھائی نے بہت عمدہ انداز میں فلسطین کا جو مقدمہ پیش کیا اور اس مقدمے کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین فاؤنڈیشن اور صابر بھائی کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں. یہ مارچ کا مہینہ
پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے لیے بہت اہم مہینہ ہے. اس مہینے کے درمیان میں ہمارے وہ اکابر جنہیں لوگ سوریہ بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں تحریک آزادی کے لیے انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا، جن کا نعرہ تھا وطن یا کفن، موت یا آزادی. ہم اس فلسفے کے پیروکار ہیں اور اس فلسفے کے پیروکار ہوتے ہوئے مارچ کے مہینے کو ہم اسی انداز سے مناتے ہیں. اور اس کے آخر میں فلسطین کا جو دن آتا ہے، یقیناً پاکستان کا ہر بچہ اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل خاص طور پہ فلسطین کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم اپنی ہر طرح سے فلسطین اور کشمیر سمیت امت کے جو آج مسئلے ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں، لیکن فلسطین اور جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ظالم قوتیں تو وہ سر انجام دے رہی ہیں وہ گناہوں کام، لیکن افسوس کن امر یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں ان مسائل پر ان کا جو طرز عمل ہے وہ میں جو معیار ہے وہ دو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اقوام ظالموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے پست تو نہیں ہوتے، لیکن ان کو تشویش ضرور ہوتی ہے. جیسا کہ صابر صاحب نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے عرب کے کچھ ممالک کے رویے دو رہے ہیں کہ اسلام آباد میں OIC کانفرنس میں فلسطین اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کرتے ہیں، اور دوسرا یا تیسرے دن وہ دوسری کسی جگہ جا کے دوسروں کے ساتھ اور انہی لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں جو فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں. OIC میں اسلام آباد میں ساری مسلمان ممالک کے وزارت خارجہ کے وفود موجود تھے، اور اسی دن انہی لمحات میں سری نگر میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بزنس کے وفود وہاں بزنس پہ وہ تجارت پہ گفتگو کر رہے تھے. سری نگر UNO کی قراردادوں کے مطابق اور خصوصاً پاکستان اور کشمیر ایک شکار ہے ہندوستان کے اندر، کیونکہ 84 میں جو سکھ کمیونٹی کے اوپر ایک یہ مطلب کہ ظلمانہ تشدد ایک بھارت گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر میں ایک ہی چیز ہو رہی ہے. تو صرف کہ میں ایز اے سکھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے لیے اور فلسطینوں کے حق کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. جزاک اللہ. ماتر بھومی پاکستان کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں، یہاں پر خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اور خدا کرے میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. آمین. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ PLS انٹائر ٹیم کا جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں اپنے پروٹیسٹ کو، احتجاج کو پوری کمیونٹی کے ساتھ بولنے کا موقع دیا. اور 2 الفاظ رات کو میں نے لکھے تھے، اگر مجھے 2 منٹ دیے جائیں تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم آسمان پر گئے تھے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تھے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے. مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا. وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا لخت جگر اس کے سامنے آدھا کر دیا گیا. اور وہ بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب تو دیکھتی ہے اور اس کی اسکولوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. فلسطین جسے انبیاء کی دھرتی کہا جاتا ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ متناہی ہے. فلسطینیوں کے جذبے حریت کے ختم کرنے کے لیے ہر ناجائز ہرکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. حاملہ خواتین کا قتل، نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا. فلسطینیوں کو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا گیا ہے اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے. نوجوانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، انہیں لاش کی ضرورت ہے. فلسطینیوں میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
در حقیقت عالمی قوتیں طاقت کے بل پر مسلمانوں سے ان کا وطن اور ان کی آزادی چھیننا چاہتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے نردوش معصوم نیتی شہری حمایت پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تصدیق کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے علم بردار UNO اور ICC تماش بین بنے بیٹھے ہیں۔ میں منوج چوہان، ہندو ریلیجس اسکالر، ان تمام شیمفل ایکٹ کو اپنے بہاف پوری کمیونٹی کے کنڈیم کرتا ہوں، شدید الفاظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور انسانی جانوں کا جو ضیاع اور جبر کسی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسرائیل کے لیے ایک الفاظ میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کھیل کھیلے تو نے، بستر پر تکان نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کھیلے تو نے۔ پاکستان زندہ باد۔ رہیں غیروں سے کیا گلہ، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ ارطغرل ڈرامے جو ہم آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اسی ملک کے اندر جو ہے اسرائیل کا وزیر اعظم پہنچا، اور پہنچ کر جو ہے اس کا بہت استقبال ہوا، اور دوسری طرف فلسطین کے اندر بچے کٹتے رہے، مرتے رہے، اور ہم کوئی آواز بلند نہیں کرتے رہے۔ صابر بھائی کا بہت شکریہ، بہت محنت کرتے ہیں اس حوالے سے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، حجاب پر پابندی لگ گئی انڈیا کے اس پورے صوبے کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر جو آواز بلند ہونی چاہیے تھی اس بچی کی آواز پر بلند تو ہوئی، لیکن اس کا کوئی عملی نمونہ نظر نہیں آیا، اور ایک ایک کر کے اب پوری انڈیا کے اندر حجاب پر پابندی لگ جائے گی۔ ہم انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ اس کو بہت زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو کچھ انڈین گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، وہاں پر اسلام سے جو تعلق توڑنا چاہ رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک اور پاکستان وہاں سے نکلے اور ایک اور پاکستان وہاں بنے۔ اور اسی طرح سے فلسطین کے اندر جو کچھ ہماری عرب ممالک کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ وہ ہے کہ ہمیں غیروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں ہمارے اپنے ہی جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اس پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم ہر سطح پر صابر بھائی کے ساتھ، فلسطین فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور حق اور سچ کی بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جمشید حسین بھائی، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اور کشمیر موومنٹ کے سرگرم کارکن ہیں پاکستان میں، بہت شکریہ۔ ہمارے آج کی محفل میں محمد افضل وارثی صاحب موجود ہیں، مرکزی نائب صدر ہیں کچی آبادی اینڈ گوٹ فیڈریشن کے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج فلسطین فاؤنڈیشن کے ہمارے ابو مریم محمد صابر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ گائے بگائے فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے ایسے پروگرام تشکیل دیتے رہتے ہیں، اور ضرورت بھی ہے ان پروگرام کی، کیونکہ ظلم و بربریت کشمیر میں ہو رہی ہے اور فلسطین میں ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس دنیا کی سب سے بڑی ناجائز ریاست ہے، جس کو عالمی قوتوں نے تسلیم بھی کیا ہے کچھ نے، اور کچھ نے نہ تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہیں اس حوالے سے فلسطین فاؤنڈیشن کی تمام معاملات میں ان کے بھرپور ساتھ دیتی ہے مسلم لیگ کاف، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مل کر جدوجہد بھی کریں گے۔ بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ تمام جماعتیں موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ فلسطین اور کشمیر کے جو موجودہ ظلم اور جبر جو ہو رہا ہے اس پر ہمیں مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور جدوجہد کا مل جل کر آغاز کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی مہربانی، بہت شکریہ۔ بہت بہت ملاقات پر سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کا مشکور بھی ہوں، اور فلسطین کے حوالے سے یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے، اور یہ فرض ہم سب کی طرف سے صابر بھائی ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، فلسطین فاؤنڈیشن کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم یوم الارض فلسطین کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں۔ 30 مارچ
1976 کو جو واقعہ رونما ہوا اور اس میں جو ہزاروں ایکڑ اراضی کو قبضے میں لیا گیا، فلسطینی شہید ہوئے، ہم اس واقعے کی آج کے دن مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطینی عوام کو، فلسطینی ماؤں بہنوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، جو اپنی نسلوں کو قربان کر رہے ہیں، لیکن ایک کاز ہے جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پہ اس کے لیے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم ان سے بہت دور ہیں، لیکن وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، اور اسی طرح ایک اور شعر میں ارشاد فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو قوم رسول ہاشمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو پوری دنیا میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر بس آخر میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب نے مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کر دیا۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا جو تصور ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تصور کمزور ہوا ہے، اور جو کچھ ہم عرب اسٹیٹس میں اب دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم جناب سیاسی، سماجی، مذہبی رہنما صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فلسطین فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب صابر صاحب نے ارض فلسطین کے حوالے سے جو یہ سیمینار کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اس پہ سب سے پہلے تو میں ملک بھر کے علماء مشائخ کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فلسطین کشمیر کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ مسلم امہ اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے ساتھ میدان عمل میں آئیں، ایسے کہ جاگ مسلمہ جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ تو اگر ہم نے اپنی پگ کو لگائے ہوئے داغ کو مٹانا ہے تو میدان عمل میں آ کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اور اس کے بعد دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، آزاد مشن انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ تو فلسطینی مسلمان اور کشمیری مسلمان جو ہیں وہ تخت آزادی کے مشن پہ کار فرما ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے حکمرانوں کو جو جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپس کی جنگوں کو بھول کے آ جاؤ، مسلم امہ کے اتحاد کے لیے پاکستانی حکومت اپنا کردار ادا کرے اور میدان عمل میں آئے، کشمیر کی یکجہتی کے لیے، فلسطین کی یکجہتی کے لیے ایک مشترکہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر کے اس کو جو ہے OIC کے تھرو اور اقوام متحدہ میں بھیجا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نے بات کی ہے، میں ان سب کی تائید کرتا ہوں، اور ہم سب جو ہیں اس پہ متفق ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک تجویز آئی تھی کہ ایک قرارداد یہاں سے جو ہے پاس کی جائے تمام لوگوں کی طرف سے متفقہ، اور ہم اپنی حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ کریں اور باقی جو مسلم ملکوں کی لیڈرشپ ہے ان سے کہ وہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو فوراً بند ہونا چاہیے۔ جب تک فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انصاف نہیں ملتا ہے، ان کا حق نہیں ملتا ہے،
جو ان کا پیدائشی حق ہے. دنیا میں کوئی ایسا دستور یا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو اس حق کی نفی کر سکے. تو اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور پاکستان کو کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ. معزز حضرات و خواتین جو مختلف طبقۂ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، آج کے موضوع پر جیسے کرامت بھائی نے کہا کہ اتنی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اور چونکہ اس کانفرنس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بھی صاحبان تشریف لائے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر ضرور پیش کریں. تو میں اس بات کی بھرپور مذمت کر رہا ہوں کہ جو لابیاں پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو تو کم سے کم یہاں پر دفنی کر دینا چاہیے. کیونکہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین ملت نے اور ہمارے پاسپورٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے، لیکن ناقبت اندیش حکمران مختلف ہیل و بہانوں سے ہماری آنکھوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو جدوجہد فلسطین فاؤنڈیشن کر رہی ہے، تو کشمیر اور فلسطین ہمارے لیے اتنے مقدم ہیں کہ اگر ہم ان دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اور اقوام متحدہ کی پاس کی ہوئی قراردادوں پہ اگر عمل درآمد آج تک تو نہیں ہوا ہے، لیکن ہم احتجاج کا دروازہ بند نہ کریں اور اقوام متحدہ کو ہمیشہ یہ وارننگ دیتے رہیں کہ اگر اس کا دوہرا معیار رہا تو اس کا بھی حشر لیگ آف نیشنز کی طرح ہوگا. کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ریزولوشن آپ بنائیں گے اس کو تحریر کر کے ان تمام اسلامک ممالک کو ضرور بھیجا جائے تاکہ ان کے سفراء اور وزراء جو ہیں وہ اپنا منہ کھولتے وقت پاکستان کی قوم کی اس بات کو سامنے رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ اسی طرح سلامت رہے، خدا کرے آپ صحت مند رہیں اور اسی طرح عالم اسلام کی آواز بلند کرتے رہیں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام معزز قائدین، اگر میں نام لوں تو وقت بہت بیت جائے گا. میں آپ کی موجودگی میں صابر ابو مریم صاحب کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے کام کرنے میں، تحریر میں اور اجتماعات کے انعقاد میں یہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت بیدار مغز اور بر وقت یہ ایکشن لینے والے رہنما ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ قوموں کی روح اور قوموں کی جان ہوتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، گر پر دم ہے تو نہیں خطرہ افتاد. فلسطین کے حوالے سے میں 3 بہت مختصر اور بنیادی باتیں کہوں گا. فلسطینیوں پر پہلا جو ظلم ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد 2017 میں ہوا، اور جب انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں لارڈ بلفور نے وہ ڈکلریشن پیش کیا جس کو ہم اعلان بلفور کہتے ہیں 1917، اور اسی پارلیمنٹ کے ایک ممبر جارج گیلوے نے کہا کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک قوم کی زمین دوسری قوم کو وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تمام شرکائے بزم اور صدر محفل اور بالخصوص ڈاکٹر صابر ابو مریم، سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ فلسطین یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ مسئلہ عالم اسلام کا ہے، یہ مسئلہ ہر مسلمان کا ہے، اور اس کی ذمہ داری سربراہان مملکت جتنی دنیا کے 57 اسلامی ممالک ہیں ان کا ہے
کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، حضور فرماتے ہیں تاجدار کون و مکان کہ ساری انسانیت کو اس سے دکھ ہونا چاہیے۔ ہمارے سربراہان بالخصوص عرب ممالک کی جو سربراہان ہیں اس وقت اپنی ایمان کو کھو بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، میری بڑی تحقیق ہے سے بات کر رہا ہوں کہ عرب ممالک کے سربراہان جو ہیں، جو ہماری ہمت اور توانائی تھے، عرب دنیا کی تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. نبی کریم کی آمد عرب کی سرزمین پہ ہوئی ہے، حضور عرب میں پیدا ہوئے، اور مسلمان کی جو شان ہے وہ عرب ممالک ہیں۔ آج عرب کا سرازہ بکھر گیا ہے، یہود و نصارہ وہاں پر آ کر اپنی حاکمیت جما رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، فلسطین کے غیور مسلمان اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ آج بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کی جو محبت کے مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ بندوں کے لیے، تمام حاضرین، تمام میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما، السلام علیکم۔ یقیناً کہ فلسطین فاؤنڈیشن ایک پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر اور دنیا بھر کے اندر وہ چراغ کی مانند ہے کہ جو آج بھی دشمنان اسلام کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے، ظالموں کے لیے ایک بے نیام تلوار کی مانند ہے۔ چونکہ آج ابھی مجھ سے بیشتر محفوظ صاحب جو ہے کہ کہہ رہے تھے کہ ان کو دفن کر دینا چاہیے جو اسرائیل کے حامی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین فاؤنڈیشن نے یہ کام پاکستان میں کیا ہوا ہے، اور گاہے بگاہے جو ہے کہ تمام ملت کے اکابرین کو بلا کر یہاں پر، چاہے وہ جس مسلک اور جس مکتب کے ماننے والے ہوں، جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تمام کو اس پلیٹ فارم پہ بلا کے بار بار یہ باور کیا جا رہا ہے کہ ہم سب پاکستانی آج بھی ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آج بھی ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ایک دفعہ پھر ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کا موقع فراہم کیا، اور پھر ہم یکجا ہو کر ایک ہی آواز دے رہے ہیں کہ آج بھی ہم ان ظالموں کے خلاف ہیں، اور آج ہم فلسطینیوں کے اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطین فاؤنڈیشن مسلسل یہ کاوشیں کر رہی ہے، جس طرح جو ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں کے اوپر دیکھتا ہوں میں، یہاں آج سے نہیں بلکہ جو ہے کہ پچھلے 1 دہائی ہو گئی اس کام کو کرتے ہوئے، اور مسلسل جو ہے یہ جد و جہد جاری ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیریوں کے حقوق خود جو ان کی خود مختارانہ حکومت ہوگی وہ قائم ہوگی، اور فلسطین میں فلسطینیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد۔ حضرات محترم، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ اجلاس، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب ابو مریم صابر صاحب کو، جنہوں نے آج اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے ہوں، جو ہمارا تعلق، ہمارا ناطہ اور ہمارا رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے، وہ اسلام کا رشتہ ہے، اور وہ دین کا رشتہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ نے آپ کو وہ کردار دیا ہے پاکستان کو، آج کی یہ آواز مضبوط پاکستان سے اٹھنے والی آواز ہے، جو انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت نہیں بلکہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہ حوصلہ فراہم کرے گی کہ وہ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر میدان کے اندر کھڑے ہوں گے، اور وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادیاں نصیب کرے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے، بلکہ آج اگر ہم
तायराना नज़र दौड़ाए तो आज गिरने वाला खून मुसलमान का है, लुटने वाली इज्जत मुसलमान की है, गिरती हुई दीवार हमारी मस्जिद की है। आज पूरी दुनिया के अंदर कुफर एक मुत्तहिद होकर, एक जमात बनकर उम्मत मुसलमान के खून की होली खेल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम तर मसालिक को छोड़कर, तमाम तर अपने इख्तलाफात को छोड़कर एक उम्मत बन जाए। और याद रखिएगा, जब मुसलमान एक उम्मत बनता है, जब एक कौम बन के सामने आता है, तो दुनिया की कोई ताकत इस्लाम के सामने, मुसलमान के सामने और इस कलमे की ताकत के सामने कभी खड़ी नहीं हो सकती। हालिया हमने देखा दुनिया की 2 सुपर ताकतें जो अफगानिस्तान के अंदर आए और उन्होंने अफगानिस्तान में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लड़ना चाहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रूस को टुकड़ों में बांटा। उसके बाद अमेरिका अकेला नहीं आया, नेटो का इत्तेहाद लेकर आया, पूरी दुनिया को साथ लेकर आया कि अफगानिस्तान हकीकत में अफगानिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान से मौजूद लोग, क़िबला ताज हैदर साहब, सरदार रहीम साहब, मोहतरमा आलिया इमाम, क़िबला मिर्ज़ा यूसुफ साहब बैठे हों और बाकी जितने भी लोग हैं, तो मेरे लिए लबकुशाई करना मुश्किल है। बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़लस्तीन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का और जो उसके रूह रवा डॉक्टर साबिर अबू मरियम का, जो हमेशा जिन्होंने पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची में फ़लस्तीन के हवाले से ये शमा जलाई हुई है और गाहे बगाहे वो प्रोग्राम और करते रहते हैं। लंबी बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भी नुक्ता नज़र और मेरा भी ख़यालात वही हैं जो मुझसे पहले तमाम मुक़र्रीन कर चुके हैं। सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो दुनिया में क्राइसिस हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, और मैं इसको जो फ़लस्तीन का मसला है इसको सिर्फ महदूद नहीं करूँगा किसी लसान के साथ, किसी ज़बान के साथ, किसी मज़हब के साथ। ये इंसानियत का मसला है। जितने भी वहाँ पर फ़लस्तीन में इंसान बसते हैं वो उनके दिल हैं, दिल धड़कते हैं, वहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनकी ज़मीन पे जो सहूनी गासिब इज़राइल काबिज़ है, तो यकीनन जितने भी लोग बतफ़रीक़ मज़हब और मिल्लत जो समझते हैं कि जहाँ पर इंसानियत की तज़लील हो रही है, जहाँ उनको महकूम बना के रखा गया है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम देखते हैं जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं या वो मुल्क जो दुनिया का जो आलमी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, जब यूक्रेन के ऊपर एक मुल्क ने हमला किया, जो भी हालात थे, तो सारी दुनिया जितने भी पढ़ा लिखा वो जो क्या कहते हैं वेस्ट था, यूरोप था, अमेरिका खड़ा हो गया उनको कंडेम करने के लिए। लेकिन फ़लस्तीन के मामले में, कश्मीर के मामले में उनका जो किरदार है आपके सामने है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, और दुनिया भर के मज़लूमीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। यकीनन हर मुसलमान की ये शरई ज़िम्मेदारी है कि रसूल खुदा ने फरमाया अल मुस्लिम कल जसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म के मानन है, इसके किसी अज़ु में अगर तकलीफ़ हो जाए तो पूरा वजूद जो है वो बेचैन हो जाते हैं। लिहाजा तमाम आलम इस्लाम को न सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है बल्कि अमली तौर पर और अखलाकी तौर पर कश्मीर के मुसलमान, यमन के मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह सब मुसलमान मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं तो कश्मीर भी आज़ाद होगा और फ़लस्तीन भी इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं अपने हमारी शहरग है तो वहाँ हम ये भी समझते हैं कि फ़लस्तीन हमारा दिल है। तो कोई भी जिस्म तब तक ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक अगर शहरग ज़रूरी है तो दिल भी बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर फोरम पर स्पेशली क्योंकि मॉडर्न एज ऑफ द वर्ल्ड है, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करें ताकि मसला फ़लस्तीन हमारे बच्चों तक और जो नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही है उस तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बाद। क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्मन व लिलमज़लूमि औना। मैं नौजवान
मुजाहिद जनाब अबू मरियम साबिर करबलाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन उनकी ये काविश लायक तहसीन भी है और काबिल तक़लीद भी कि वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर फ़लस्तीन के हवाले से इज्तिमाआत करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस का अहतमाम करते हैं, जिसमें अच्छे स्पीकर्स तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हैं। और अब तक जिन मुक़र्रिरीन को मैंने सुना, यकीनन हर मुक़र्रिर ने अपना हक़ अदा किया है। फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो उनके जज्बात थे उनका इजहार किया है। मैंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का वो मशहूर कौल, वो वसीयतनामा आपकी खिदमत में पेश किया है। मौला फरमाते हैं, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, हर ज़ालिम से नफ़रत करो और हर मज़लूम की नुसरत करो। यानी यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात ही नहीं की गई है, बल्कि इंसानियत की बात की गई है। अगर कोई मज़लूम मुस्लिम है तो उसकी, अगर गैर मुस्लिम है तो उसकी भी नुसरत होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। और ज़ालिम चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उससे इजहार नफ़रत और इजहार बेज़ारी होनी चाहिए। आज दुनिया में इसी चीज़ का ख़ात्मा हुआ है। ना हक़ को हक़ कहा जाता है, ना बातिल को बातिल कहा जाता है, ना ज़ालिम को ज़ालिम समझा जाता है, ना मज़लूम को मज़लूम समझा जाता है। जब तक आप ये फ़र्क वाज़ेह नहीं करेंगे कि फ़लाँ ज़ालिम है, फ़लाँ मज़लूम है, और अपने अंदर जुर्अत पैदा नहीं करेंगे कि आप ज़ालिम को ज़ालिम कहें और मज़लूम की खुल के हिमायत करें, उस वक्त तक ये दुनिया में सिलसिला जारी रहेगा। और जारी अगर है तो इसी वजह से है कि आज मज़लूम को मज़लूम नहीं कहा जा रहा है। इस मौला अमीरुल मोमिनीन की फरमान की रोशनी में, इस वसीयत की रोशनी में हमारे सिख बरादरी के नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म की भी मजम्मत करते हैं जो आपके ऊपर हो रहा है। हम हिंदुस्तान की हुकूमत की मजम्मत करते हैं और इसको कंडेम करते हैं। हर इंसान को अपने नज़रिए अक़ीदे के मुताबिक जीने का हक़ है और ये हक़ उनको मिलना चाहिए। आज फ़लस्तीन की बात हो रही है और कश्मीर की बात हो रही है, तो उसके लिए कुरान में आया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करो तो अल्लाह भी तुम्हारी नुसरत करेगा। इन अल्लाह की नुसरत मशरूत है, तुम नुसरत करो अल्लाह नुसरत करेगा, तुम नहीं करोगे नहीं अल्लाह भी नहीं करेगा। जब आपको ख़ुद ज़रूरत नहीं है, जब आप ख़ुद बेदार नहीं हैं, जब आप ख़ुद अपने आप को ज़ालिम से छुड़ाना नहीं चाहते हैं, तो अल्लाह की नुसरत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर बेदारी पैदा करे, इंसान खड़े हो जाएं। आज जिन अरबों की आप बात कर रहे हैं, यकीनन उनका रवैया काबिल मज़म्मत है। साबिर अबू मरियम ने अपनी इब्तिदाई तकरीर में एक लफ्ज़ की तरफ इशारा किया कि सारे अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है सबका कि पाकिस्तान तस्लीम करे। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम सरदार अब्दुल रहीम साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब, डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, मोहतरम महफूज भाई, मेरे मोहतरम कायदीन, उलमा इकराम, मशाइख़ इकराम,
मेरे मोहतरम दानिश्वर हजरात, मैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज सहरा में अज़ान दी है, हम सब को पुकारा है और एक बड़ा अहम और पुराना मसला सबके सामने लेकर आए हैं। यूँ डॉक्टर साबिर अबू मरियम उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है यौम अर्ज़ के हवाले से। यहाँ पर जो पहले मुकर्रीन हैं उन्होंने बालफोर्ड्स डेक्लरेशन का भी तज़किरा किया है, डील ऑफ द सेंचुरी का तज़किरा किया है, लेकिन मैं ज़रा इस मौके पर ये बात कहना चाहूँगा कि आज फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, ये हुकूक़ इंसानी का सबसे बड़ा मस्बा खाना बने हुए हैं। इंसानियत कत्ल हो रही है, इंसान कत्ल हो रहा है। हुकूक़ इंसानी का मजाक उड़ाना दरकिनार, इसका कत्लेआम जारी है। और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे तज़किरे हुए हैं। हम बच्चे थे, पढ़ते थे कि फ़लस्तीन को ग़ुलाम बनाया गया, गज़ा को ग़ुलाम बनाया गया, सरज़मीन अरब आज़ाद है। आज महसूस हुआ कि सिर्फ़ गज़ा आज़ाद है और पूरी सरज़मीन अरब जो वहाँ के जमहूर की ज़बान नहीं बोल सकती और गैरों के आगे, तागूत के आगे झुकी हुई है। इसलिए आज के मुस्लिम हुक्मरान तारीख़ के कटहरे के अंदर मुजरिम बनाकर खड़े किए जाएंगे। लेकिन जहाँ उन मुजरिमों का तज़किरा हो रहा है, वहीं ये भी कहना चाहूँगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके कौल का तज़किरा किया गया। उन्होंने इरशाद फरमाया, इसराइल अमरीका और बरतानिया की नाजायज़ औलाद है। इसलिए आज अगर कोई कहता है कि फ़लस्तीन को आज़ादी दे दो तो इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो मुझे इख्तिलाफ़ की इजाज़त दीजिए। फ़लस्तीन को कायम कर दिया जाए तो इसराइल नाबूद हो जाएगा। जब इसराइल नाबूद हो जाएगा तो आप तस्लीम किसको करेंगे? लेकिन मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों तक इस स्टेज से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इसराइल को तस्लीम करने का गुनाह इस मुल्क के अंदर किसी ने किया तो पाकिस्तान पर हक़ हुक्मरानी से हमेशा महरूम हो जाएगा और पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन अल्लामा इकबाल याद आते हैं, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। फ़लस्तीन का तज़किरा होगा तो तज़किरा 1979 तक जाएगा। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा होगा कि जिनकी जिद्दोजहद ने, जिनकी आवाज़ ने आज फ़लस्तीनी जिद्दोजहद के अंदर रंग दिया है। मज़लूम को मज़लूम बताया है, जालिम को सारी दुनिया के सामने उरियां किया है। एहतराम मेंबरान प्रेसिडियम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफ़िल में, इस तारीख़ साज़ कॉन्फ्रेंस में, जहाँ मेरे सामने इल्म दानिश के नए और पुराने चिराग रोशन हैं, साहिबान फ़िक्र नज़र तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने इंतहाई आलिमाना अंदाज से फ़लस्तीन के मसले पर, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अपनी राय का इज़हार किया है। उनके सामने किसी भी उन्मान, किसी भी अंदाज़, किसी भी नहज से मेरा लब कुशाई करना फूलों पर इत्र बनने के मुतरादिफ है। सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगी कि एक ऐसे माशरे में जहाँ जहल
नारा जना और मस्खरामा है, दानिश्वरी सरबरहना है। ऐसे हसरतनाक, कर्बनाक और वहशतनाक माहौल में फ़लस्तीन के मसले को उठाना, उसके हक़ की आवाज़ को बुलंद करना, फ़लस्तीन फाउंडेशन के चेयरमैन साबिर करबलाई साहब की पुख्तगी नज़र की अलामत भी है और फ़लस्तीन के एक ताज़ा आफ्ताब ताज़ा की बशारत भी है। मैं उन्हें मोहब्बत का खराज, अक़ीदत के फूल, मेहर वफ़ा के गुलदस्ते नज़र करने का एज़ाज़ हासिल करती हूँ। अजीज़ साथियों, बहुत तफसील से बातें हो चुकी हैं, तकरार नहीं करूँगी, सिर्फ चंद जुमले कहना चाहूँगी और वो ये कि फ़लस्तीन का मसला क्या है। इंसान इब्तिदाए आफरीनत से अम का माबद तैयार करने में मशगूल है, क्योंकि वो समझता है कि एक ईंट भी जो इस राह में लगा दी जाती है वो इंसान को लाजवाल बना देती है। तो फिर क्या वजह है, क्या सबब है कि कश्मीर के फ़लस्तीन का मसला आज भी हमारे सामने। तफसील में न जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आलमी साम्राज्य ने 48 में सारी मुत्तहिदा क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए तक़सीम का खंजर पेवश किया था। फ़लस्तीन इसी सिलसिलाए फ़िक्र की कड़ी है जहाँ इसराइल को लाकर बसा दिया गया। क्यों? ताकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट सेफगार्ड होता रहे और वो हेजिमनी अपनी दुनिया पर कायम करते रहें। लेकिन हुजूर वाला आप जैसे ज़ी-शऊर, बेदार मग़ज़ और रोशन ज़हन हस्तियों के सामने ये कहने की जसारत कर रही हूँ कि अगर तारीख़ी शऊर आपका बहुत मजबूत है तो आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की तमाम क़ुव्वतें इस बात की शहादत और गवाही दे रही हैं कि जुल्म की ताकतें अपनी मजमूई ताकत के नशे में आगे बढ़ती हैं, फिर पीछे हटती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हक़ की आवाज़ 100 शक्लें बदल कर उभरती है। कहीं नारा बनती है, कहीं एहतजाज बनती है, कहीं पत्थर बनती है, कहीं इनकलाब बनती है और वो जल्लादों को कमीगाहों से निकाल लाती है, उन्हें दार पर लटका देती है। अगर तारीख़ी शऊर ज़िंदा है तो हिटलर की तारीख़ पढ़ लीजिए, फ़िरौन की तारीख़ को पढ़ लीजिए, चांकाई शिक को देख लीजिए, ज़ार की तारीख़ के ऊपर एक निगाह डालिए। तो क्या वजह है, क्या सबब है? आप इसराइल का नाम ही क्यों लेते हैं? इसलिए कि ये जुर्रत रिंदाना किसी में नहीं है कि इसराइल को तस्लीम कर सके, किसी में ये जुर्रत रिंदाना नहीं है। इसलिए कि फ़लस्तीन इंसानियत के हक़ का नाम है। फ़लस्तीन की दिल में, फ़लस्तीन का दिल रसूल है, फ़लस्तीन का जहन इलाह है। बस एक नफस की देर है, बस एक नफस की राह है, एक कदम की राह है। आप यकीन करें इस बात पर, अगर तारीख़ी शऊर ज़िंदा है तो ये सारी क़ुव्वतें आपके सामने हैं जिसका मैंने तज़किरा किया है। आज नहीं तो कल इसी फ़लस्तीन की सरज़मीन के ऊपर इसराइल की आइनी मैयत को दफना दिया जाएगा और आफ्ताब ताज़ा की बशारत बनकर फ़लस्तीन का परचम लहराएगा। मैं उस परचम को आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, तमाम ज़ी-शऊर इंसानों की तरफ से मोहब्बत का खराज, अक़ीदत के फूल, मेहर वफ़ा के गुलदस्ते
नज़र करने का एजाज़ हासिल करती। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लस्तीन फाउंडेशन का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, और मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी इल्मी शख्सियात, उलमा, मशाइख और सियासी अकाबरीन को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, एक ऐसे कॉज पे जो कि हमें और इंसानियत को अपनी साला साल जो जुल्म सह रहे हैं उसकी वजह से शर्मिंदा कर रही है। फ़लस्तीन को कब से आज़ाद हो जाना चाहिए था। मैं हवाला दूंगा, यहाँ पर किसी साहब ने ये कहा कि इसराइल के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से दूसरे लोग खाइफ हैं। मैं समझता हूँ कि इसराइल के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती इस दुनिया में आज के दिन। इसराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से तमाम मुसलमान ममालिक वो नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए था मिल्लत इस्लामिया के तौर पर। इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे इस्लामी ममालिक में गद्दार पैदा करते हैं, तफरीका पैदा करते हैं और भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं और हमें कमज़ोर करते हैं। फ़लस्तीन का होना एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से न सिर्फ उनका बुनियादी इंसानी हक़ है बल्कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इसराइल को वहाँ पर कायम किया गया, एक जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ताकतों ने बैठ के फैसला किया, एक वर्ल्ड ऑर्डर था, वो एक नया निज़ाम बुलाना चाहते थे। उसके तहत इसराइल को उन्होंने प्लांट किया उस एरिया में, और जाहिर है कि जिस तरह से उन्होंने प्लांट किया, इसराइल अपना काम जो है करता जा रहा है। और वो सिर्फ इसराइल नहीं है। देखिए, हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए। वो इसराइल नहीं है, वो तमाम वेस्टर्न पावर्स और वो जहनियत है, वो माइंडसेट है जो कि तमाम इस्लामी ममालिक में इस वक्त अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस वजह से थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक नज़रिए की बुनियाद पे कायम हुआ था, और यहाँ के लोग जो हैं ज़रा मुख्तलिफ हैं अरबों से भी और दीगर ममालिक से, और जदी किस्म के लोग हैं। इनकी तारीख़ है जद्दोजहद की और मज़ाहमत की। जनाब मौलाना अंसारी साहब ने ज़िक्र किया सूरिया बादशाह का, मैं भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। इस वजह से नहीं कि मैं अपनी पार्टी का प्रचार करना चाह रहा हूँ, बल्कि इस वजह से कि वो जो जज्बा हुर्रियत है वो अगर उजागर हो जाए जो सूरिया बादशाह का था, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं उस जज्बा हुर्रियत से, इसराइल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इसराइल नेस्त नाबूद हो जाएगा। और जैसे मिराजुल हुदा साहब ने कहा कि ये जो बातें चल रही हैं कि 2 स्टेट सिस्टम, तो 2 स्टेट सिस्टम क्यों हम तस्लीम करेंगे? हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि वो नाजायज़ एक मुमलिकत बनाई गई है। तो 2 स्टेट सिस्टम हम तस्लीम नहीं करते, हम फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि माशाल्लाह इतने आलिम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और ताज हैदर साहब की बड़ी नज़र है इस मामलात में, इन्होंने भी बात करनी है। मैं सिर्फ एक तजवीज़ आपको देना चाहता हूँ, जो करारदाद है उसमें अगर आप शामिल करें। देखिए, हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोई और इस मामले को उजागर नहीं कर रहा। हुकूमत हमारी सो रही है,
हुकूमत जो है इसको जो उसका किरदार होना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि वो उस तरह से भरपूर तरीके से नहीं है। तो आफरीन है आपको साबिर अबू मरियम साहब, आपने ये प्रोग्राम फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरी तजवीज़ ये है कि हर साल 30 मार्च को एक बड़ी रैली निकलनी चाहिए जिसमें तमाम जमातें, तमाम मशाइख, तमाम उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, मुसलमान हों या पाकिस्तानी हैं, वो सारे शरीक हों उसमें। और वो इतनी बड़ी रैली होनी चाहिए कि दुनिया की आंखें खुलें कि पाकिस्तानी कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरफ हैं। और पाकिस्तानी हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे, फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ होंगे। ये बात मैं समझता हूँ किसी की जुर्रत ही नहीं हो सकती पाकिस्तानियों को ये समझाने में कि इसराइल को जो है तस्लीम किया जाए। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ज़रा एक जगह पहुँचना था तो मैंने दरख्वास्त की कि मुझे पहले बोलने का मौका दे दिया जाए। और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन का ताल्लुक़ है, हम हर तरीके से जिस तरह से भी आप यहाँ पर आज डिसाइड करेंगे करारदाद के ज़रिए से, हम हर तरीके से आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के कॉज के लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन वल्लअन अला अदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। निहायत अहम ये कॉन्फ्रेंस है और जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो मुख्तलिफ़ दीनी मसले की और सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं और साहिबान नज़र हैं, खुसूसन फ़लस्तीन के मसले में यहाँ मौजूद हैं। लाइक सताइश हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया है, इनेक़ाद किया है। जहाँ तक इस वक्त आलम इस्लाम में फ़लस्तीन का मसला और उसके बाद कश्मीर का मसला मौजूद है, बातें यहाँ बहुत हो चुकी हैं, मैं उन्हें तकरार नहीं करूँगा। जो आगे की बात है, बल्कि यहाँ पर बाज़ लोगों ने फ़ैसला किया है कि ऐसा होना चाहिए। मसलन हत्ता एक मुसल्लहाना और लश्कर तक की बात हुई है कि यहाँ से जो है वो उठना चाहिए फ़लस्तीन के आज़ादी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अर्ज़ करूँ कि 1979 में इनक़लाब इस्लामी के बाद ईरान में इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने, उस वक्त यासिर अराफ़ात मौजूद थे, उन्हें बुलाया था और जो इसराइल का सफ़ारत ख़ाना तेहरान में था वो उनके हवाले किया था। और ये आपने अर्ज़ किया कि यहाँ बैठकर आप तहरीक चलाएं और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ये बात आप जान लें कि ना दुनिया की करारदादें फ़लस्तीन आपको वापस करेंगी और न ही जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आपने अगर फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है तो इसके लिए आपको अमली जद्दोजहद का आगाज़ करना होगा, चाहे पत्थर से शुरू करें, चाहे गुलेल से शुरू करें, चाहे डंडों से शुरू करें। और फ़लस्तीनियों ने इस मसले को पहचाना और आपने देखा कि मुतअद्दिद बार इंतफ़ाज़ात वजूद में आए फ़लस्तीन में, जिसमें पत्थरों से, गुलेलों से दिफा किया गया, शहीद हुए फ़लस्तीनी, लेकिन उनके जज्बे
میں فروغ پیدا ہوتا چلا گیا اور وہ دو چندہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج آپ نے دیکھا کہ جب استعمار اس کی جو گرفت ہے دنیا پر کمزور پڑنے لگتی ہے تو وہ پھر ملکوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں دوبارہ سے۔ فلسطین کے ساتھ جو ممالک ہیں لبنان اور شام اور یہ ایک پوری پٹی، وہ یہ چاہتے تھے کہ اسے دوبارہ توڑیں اور چھوٹے چھوٹے ملک بنائیں۔ لبنان ایک ایک شہر پر مبنی ایک ملک بن جائے، شام اسی طرح سے، عراق اسی طرح سے، عربستان، یہاں تک کہ پاکستان ٹوٹ کے حصے بکھرے ہو جائے اور اس طرح سے ان کی جو ہیبت ہے دنیا پر وہ مزید مستحکم ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فکر بیان کی اور اس کی بنیاد پر پھر اسرائیل کے سامنے حزب اللہ کو تربیت کیا اور پھر شام کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، اور یہ آج آپ نے دیکھا داعش کے مقابلے پر جو رد عمل شام میں آیا، اور شام کو یہ لوگ مجموعی طور پہ خریدنا چاہتے تھے، اسے پیسے دے کے چاہتے تھے کہ وہ گزرگاہ رصد کی ہے جو اسلحے کی وہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے اسرائیل محفوظ ہو جائے، تو وہ برعکس ہو گیا۔ دو جنگیں اسرائیل جب ہارا حزب اللہ سے تو اس کی جو ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو حالات ہیں، اس یوکرین کی جنگ کے بعد جو نقشہ ابھرنے والا ہے اس میں جو سپر پاور ہے اس کی ہوا نکل رہی ہے، اور آپ کے سامنے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے آنے والے دور میں اپنی نئی جگہ بنانے کے لیے ممالک جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ناعاقبت اندیش بعض مسلمان حکمران وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل آج ان کو بچا سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، جو خود ڈوب رہا ہے وہ انہیں کیسے بچائے گا؟ جو خود اپنے گرد دیوار بنا رہا ہے، جو 1968 میں اکیلا عربوں سے ان کے علاقے چھین کر بیٹھا تھا، جس مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے محترم اراکین، عزیزان گرامی، فلسطین فاؤنڈیشن مبارکباد کی لائق ہے کہ وہ ہر سال یہ اجتماع کرتے ہیں گاہے بگاہے، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، جس میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور جس میں ہماری سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ سب شامل ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ مجلس مختصر سے ہی، کم لوگوں کا اس کے اندر شمولیت سے ہی، لیکن آپ یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں اور جو ان کے جذبات ہیں، اور ان 22 کروڑ پاکستانیوں میں ہر مذہب اور ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کو شامل کرتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی دین یا مذہب ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں ہے جو ایک ملک کے اوپر طاقت کے زور سے دوسرے ملک کے غاصبانہ قبضے کو جائز سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے میری گزارش ہے کہ بات کو صرف یہیں تک محدود نہ رکھا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تقسیم ہوا تھا، بہت بڑی فوجی شکست ہوئی تھی، لیکن 1974 کے اندر القدس کی آزادی کے لیے ہمارے ہی شہر لاہور کے اندر تمام اسلامی ممالک کے سربراہان تشریف لائے، اور انہوں نے اس کانفرنس کا، اسلامی کانفرنس کا جو پہلا مقصد بتایا وہ القدس کی بازیابی تھا، اور اس پہ نہ صرف نہ صرف پاکستان کی تائید تھی پورے پاکستان، بلکہ تمام عالم اسلام کے عوام کی تائید اس بات کو حاصل تھی۔
اور اس کا جو نغمہ تھا جس کو کہ اب پھر ابھی جو اجلاس ہوا ہے OIC کا، اس کا پھر سے نغمہ بنایا گیا ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ استعمار ہے باطل ارزل، یعنی یہ کہ ظالم کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ ظالم ہے، اور اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ جو مغربی سامراج ہے یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہم سب کا دشمن ہے۔ جیسا کہ علامہ نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، بالکل صحیح انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اس مغربی سامراج کو جو چلا رہا ہے وہ پنجے یہود ہے، اور اس سے میں یہ نہیں کہتا یہودیوں کو بحیثیت قوم نہیں، بلکہ وہ سرمایہ دار یہودی جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کو چلا رہے ہیں اور سامراج کو چلا رہے ہیں۔ یہودیوں میں تو کارل مارکس بھی پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ وہ جو سامراجی یہودی ہیں جو سامراج کو چلا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں تمام دنیا کو اس بات پہ متحد کرنا چاہیے۔ عالم اسلام کی جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 7 سال سے 38 ممالک کی فوجیں امریکی چھتری کے نیچے اور ایک پاکستان سے تعلق رکھنے والے کمانڈر کے زیر کمان ایک مسلمان ملک میں اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہیں، یمن کے اندر۔ جس وقت یہ مسئلہ اٹھ رہا تھا تو ہم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ بھئی آخر حل کیا ہے، اور سیدھا سادہ حل تھا کہ جنگ بندی کرائی جائے اور یمن کے لوگوں کو ان کی حکومت منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ لیکن اتنا پریشر آیا ہر جگہ سے کہ پارلیمنٹ کے یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد کہ جی ہر چند کے ہم اس قرارداد سے متفق نہیں تھے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، اس کے باوجود وہاں پہ ہماری فوج گئی اور ہمارے کمانڈر جو تھے وہاں پہ اس فوج کی کمان کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ کچھ حکومتوں کے ذریعے اسرائیل ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور بلکہ کسی بھی حکومت کا آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے تو شاید یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ القدس کی بازیابی پہ اس کا کیا پروگرام ہے اور وہ کیا بات کہہ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں بہت، لیکن جنگ وہی جائز ہے جو مزاحمتی جنگ ہو، جو غاصبانہ قبضے کے خلاف عوامی جنگ ہو، نہیں تو جنگ کا کوئی اخلاقی یا عقلی جواز نہیں ہے، لیکن سوائے اس جنگ کے کہ جو آزادی کے لیے لڑی جائے، جو حق کے لیے لڑی جائے اور جو باطل کے خلاف لڑی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج جو قرارداد پاس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے میں یہ تجویز دوں گا، اس میں آپ پابند کریں ہمارے تمام سفارت خانے جو دوسرے ممالک میں ہیں کہ بالکل جس طریقے سے وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے فلسطین کی بات کریں۔ ہماری حکومتیں ایک واضح موقف اختیار کریں فلسطین پہ، اور دنیا کے ہر فورم کے اوپر القدس کی بازیابی اور اہل فلسطین کی آزادی اس موقف کو اختیار کر کے اور پورے تفصیل کے ساتھ اور پوری زور کے ساتھ اس موقف کو رکھیں۔ بالکل میں تھوڑی دیر کو یہ بات مان لیتا ہوں کہ صرف طاقتور کی بات چلتی ہے اس دنیا کے اندر، لیکن طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ ہم کو عالمی رائے عامہ ہموار کرنی ہے، ہم کو یہ بتانا ہے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہ بتانا ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور عالمی رائے عامہ میں سمجھتا ہوں عوام ہمیشہ طاقت کا سر پہ چشمہ ہوتے ہیں، اور عالمی امور میں عالمی رائے عامہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر
یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری حکومت اس پہ ایک بھرپور موقف اختیار کرے، تو میں آپ کو یہ ضرور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اگلی حکومت فلسطین کے موقع پہ ایک بھرپور موقف اختیار کرے گی، اور ہمیں اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ حکومتیں بھی فلسطین کے موقف پہ ایک بھرپور پوزیشن اختیار کریں گی۔ اور حضرت علامہ یوسف حسین قبلہ صاحب قبلہ نے جیسے کہ فرمایا کہ یہ سمجھیے کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ظالم و مظلوم کی جنگ ہے، اور جہاں جہاں ظلم ہوگا، کسی مذہب کے ماننے والے پہ ہو، کسی عقیدے کے ماننے والے پہ ہو، اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اور میں ایک دن لرز گیا سینٹ کے اندر، جب ایک سینیٹر نے کھڑے ہو کے کہا، اقلیتوں پہ بات ہو رہی تھی، اس نے حدیث سنائی، اور حدیث میں اس نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی شخص کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس غیر مسلم کا وکیل روز قیامت میں خود ہوں گا۔ یہ حدیث مصدقہ حدیث ہے کہ اس غیر مسلم کا وکیل روز قیامت میں خود ہوں گا۔ تو ہم جو حضور پاک کے ماننے والے ہیں، جن کی ہر سانس کے اندر درود ہے، ہمیں اس چیز کو یقین بنانا ہے کہ کسی مذہب، کسی عقیدے اور کسی مذہب پہ چلنے والے پہ اگر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا تو ہم بحیثیت مسلمان ہم اس پہ احتجاج کریں گے، اور اگر ہم احتجاج کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسا کہ حضرت معراج الہدیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ زمانہ پلٹے گا، اور یہ زمانہ پلٹ رہا ہے۔ سامراج کی گرفت اب وہ نہیں رہی جو آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے تھی۔ آج سامراج شاید اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم کلمہ حق ادا کریں اور اپنے موقف پہ ثابت قدم رہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس کے شہید قائد نے یہاں اسلامی کانفرنس، اور شاید اگر میری معلومات درست ہیں تاریخ اسلام کا پہلا موقع تھا جب دنیا اسلام کے تمام سربراہ ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ القدس کو آزاد کیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپس کے جھگڑے OIC کے پلیٹ فارم پہ ہم حل کریں گے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں وہ عالم اسلام کے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ہم کسی کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے جائز مفادات کے لیے ہم ان کی حفاظت ہر قیمت پہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ صابر صاحب، اللہ آپ کو ہمت دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں بلکہ میں ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سارے علماء کرام، سارے مشائخ کرام، وہ فلسطین پہ آپ کے ساتھ ہیں اور یک آواز ہیں۔ انتہائی مشکور ہیں محترم جناب تاج حیدر صاحب کے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل بہترین نکات کی طرف مزاحمت اور دنیا کے ریسائز اور اس کے ری شیپ ہونے کی طرف جو اشارہ کیا ہے، یقیناً یہ گفتگو ہمارے لیے پرمغز ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آخر میں جو اس کانفرنس کے اندر نکات قرارداد کی صورت میں آئے ہیں، میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ سب کے گوش گزار ہو جائیں۔ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے۔ اسرائیل فلسطین پر قائم کی جانے والی صہیونیوں کی ایک ناجائز اور غاصب ریاست ہے۔ یوم ارض فلسطین سن 1976 کے شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 2. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، ان کے نظریات سے تجدید عہد کرتے ہوئے
फ़लस्तीन कॉज और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और फ़लस्तीनियों की आज़ादी की तहरीक के लिए तमाम तर कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। 3, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग हयात है और फ़लस्तीन आलम इस्लाम का कल्ब है। कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी सहूनी और भारतीय जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी और कश्मीर की मज़लूम आवाम की इंसानी और इस्लामी बुनियादों पर हिमायत करते रहेंगे। कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं। 5, अमरीकी सरपरस्ती में अरब ममालिक और इसराइल के माबैन तय पाए गए मुआहदे बनामे इब्राहिमी मुआहदा फ़लस्तीन और अरब दुनिया के लिए ज़हर कातिल समझते हैं। अरब दुनिया के साथ इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ ख़यानत तस्वुर करते हैं। गुज़िश्ता दिनों बहरीन, मिस्र, मराकश, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का अमरीकी और इसराइली वज़ीर ख़ारजा के हमरा फ़लस्तीनियों के कातिल सहूनी वज़ीर आज़म बिन गोरियन की कब्र पर पहुँचना और सहूनियों के साथ अहद करना, इस फेल ने दुनिया भर के मुसलमानों और बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। हम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। चंद अरब और गैर अरब रियासतों की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के दबाव को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों पर कायम है, जिसका उसूल इसराइल को तस्लीम ना करना है। इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से भी मुतालबा करते हैं कि वो फिलफौर अपने इस इक़दाम पर वो नज़रसानी करें और अपने तमाम तर ताल्लुकात सफारती, तिजारती, मुआशी इसराइल के साथ मुनक़ता करें। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में इसराइल के लिए लॉबिंग करने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और एक भरपूर हिकमत अमली वज़ा करे। फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी का 14 साल से मुहासरा है। हम इस मुहासरे के ख़ात्मे का मुतालबा करते हैं। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर आलमी बिरादरी का दोहरा मयार पाया जाता है। हम इस दोहरे मयार की मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के साथ साथ यमन, अफ़गानिस्तान, इराक़, लीबिया और दीगर मकामात पर भी इन आलमी इदारों की बेहिसी को इज्तिमाई क़ुव्वतों की हौसला अफजाई का बाइस समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत तमाम आलमी इदारे फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल के मुनसिफ़ाना हल में नाकाम हो चुके हैं। इसराइली मुज़ालिम के मुकाबले में डट कर मुकाबला करने वाले मज़लूम मगर मुज़ाहमती फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमतकारी को खराज तहसीन पेश करते हैं और उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी और कश्मीरी आवाम की जालिम क़ुव्वतों में जो मुज़ाहमत है, हम उसको कानूनी तस्वुर करते हैं और उसकी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, हम ये ऐलान करते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। सफारत खानों को खतूत लिखे जाएंगे जिसमें उनकी तवज्जो इंसानी हकूक़ की जो फ़लस्तीन और कश्मीर में पामाली है उसकी तरफ मुतवज्जे किया जाएगा। निसाब के हवाले से हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आजकल निसाब के हवाले से बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं जो कि ज़राए अबलाग पर सामने आ रही हैं, जो कि मजहबी नुक्ता नज़र से निसाब में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिसमें तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। हम ये कहते हैं कि इस निसाब में फ़लस्तीन और कश्मीर को बुनियादी तरीन नुकात के तौर पर पेश किया जाए। हर साल 30 मार्च को फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली की एक तजवीज़ है। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान आप तमाम अपने बुज़ुर्गान के साथ, आप ख़वातीन व हज़रात के साथ, अपने नौजवान साथियों के साथ, भाइयों के साथ मिलकर ये पूरी कोशिश करेगी आइंदा साल कि इंशाअल्लाह ये रैली आज़ादी फ़लस्तीन के उन्वान से ये 30 मार्च को रैली हो। हम इस तजवीज़ का भी खैर मकदम करते हैं जिसमें मोहतरम जनाब ताज हैदर साहब ने फरमाया है कि तमाम सफारत खानों के लिए ये तजवीज़ लिखी जाए इस कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि वो जिस तरह उन ममालिक में बैठकर पाकिस्तानी सफारत खानों में रहते हुए
کشمیر کاز کو اجاگر کرتے ہیں اسی طرح فلسطین کاز کی بھی بات کریں اور بھرپور موقف پیش کریں اور دنیا کے ہر فورم پر القدس کی بازیابی اور فلسطین کی آزادی کے بھرپور موقف کو پیش کریں. انشاءاللہ فلسطین فاؤنڈیشن آپ کی گائیڈ لائنز کے ساتھ اس کام کو بہت جلد سر انجام دے گی اور یہ خطوط بھیجے جائیں گے. میں آخر میں فلسطین فاؤنڈیشن کے اپنے ان تمام کمیٹی ممبران اراکین جو اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے